نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قابل، یہ ضخیم عنوان جس کو ہم نے کئی جمعات سے شروع کیا اور آج بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، جسے ہم نے اس عنوان کا نام اولیاء کرام یا اللہ والوں کی قرآن مجید سے نشانیاں، یعنی اللہ والوں کی نشانیاں اللہ ہی کے کتاب سے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے تعلق سے ہمیں حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس تعلق سے آج کا یہ ہمارا آج کا 5واں جمعہ ہے۔ اللہ والوں کی نشانیاں ہم گنا رہے تھے، جس میں پہلی نشانی اپنا سبب دوہرا لیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ لوگ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اور اکڑنے والوں کے لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ تو خیر اللہ والوں کی نشانیاں تھی، جو اللہ والوں سے ہٹ کر، ان کے عمل سے ہٹ کر زندگی گزارتے۔ اس لیے میں نے عمل کا لفظ بیچ میں کہا کہ کچھ لوگ اللہ والوں کو اللہ والے مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ دیکھو، کسی کو ماننے میں اور کسی کی ماننے میں بہت فرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والوں کو مانتے ہیں مگر اللہ والوں کی نہیں مانتے، اور حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو اللہ والوں کو مانے اور ان کی بھی مانے۔ ایسا نہیں کہ وہی کامیاب ہے جو اللہ والوں کی مانے اور ان کو نہیں مانے، وہ بھی غلط ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو کتاب و سنت کی راہ پر چل تو پڑا ہے، کسی فرقے کا میں نام کیوں لوں، ان کے وہاں عمل بہت ہے، کتاب و سنت کی راہ بظاہر چلتے تو ہیں، اللہ والوں کی نشانیاں جو بیان ہوتی ہے اس پر عمل تو کرتے ہیں، اللہ والوں کی راہ تو چلتے ہیں، کتاب و سنت کی راہ تو چلتے ہیں، مگر اللہ والوں کی جب بات آئے، اللہ والوں کو ماننے کی بات آئے تو پھر اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، پھر وہ ان کو نہیں مانتے۔ یہ فرقہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ ایسے ملیں گے آبادی میں جو اللہ والوں کو مانتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، اللہ والوں کی بات آتی ہے بہت اچھی بات ہے، جھوم جاتے ہیں، خود دھوم سے نیاز فاتحہ بھی کراتے ہیں، مزاروں پہ حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی ماننے کی بات آتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ان کے صدقے میں ہم معاف ہو جائیں گے۔ جب ماننے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہے نا بزرگ ہماری بخشش کر دیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ بلا شبہ اللہ والوں کے قدم سے ہی نجات ہمیں ملے گی،
لیکن نجات بھی اسے ملے گی جو اللہ والوں کو مان کر اللہ والے کی مانے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر رشد و ہدایت کا کوئی مجسمہ تھا ہی نہیں۔ ہم اللہ والے کو یا کسی بھی پیر کو یہی کہتے ہیں نا، ہمارا پیر ہے مرشد ہے، مرشد۔ مرشد کے کام مانے ہوتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھانے والا۔ تو مجھے بتاؤ حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا تھا دنیا میں؟ یا ہے کبھی ہوگا؟ نتھنگ، کبھی نہیں ہو سکتا، نیور۔ لیکن باوجود اس کے ایک صحابی رسول کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہمیں اللہ والوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ماننی ہے، صرف کو نہیں ماننا، کی ماننی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا تو سن لیں۔ حضور کے جہاں بہت سارے خدام تھے، بارگاہ مصطفیٰ کے بہت سارے جہاں خدام تھے، وہاں ایک خادم کا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی۔ کہنے کے لیے بہت سارے خدام تھے، لیکن جب میں حضور کی زندگی پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم خادم کیا کام کریں گے، حضور خود خادموں کا کام کر دیتے ہیں۔ کیا زندگی حضور کی تھی، وہاں تو لائن لگی تھی مر مٹنے کے لیے، خادم بہت تھے، لیکن بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کیا خدمت لیں گے، حضور خود خادموں غلاموں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور یہاں کہتے ہیں ہم تو دمڑی پوری دیتے ہیں، اس لیے جب تک چمڑی نہ نکل جائے اس سے ہم کام کرائیں گے۔ کوئی کام ہم نوکر سے لیتے ہیں، کسی نوکر سے ہم کام لیتے ہیں، کسی خادم سے کام لیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں بھائی اس کو تو ہم مہینہ پورا دے رہے ہیں، اس لیے جب تک اس کی روح نہ نکل جائے ہم کام کرائیں گے۔ اور نام کیا ہے؟ کہتے ہم سنی ہم حضور کو ماننے والے۔ اور جن کے ماننے والے تھے نالائکوں، ذرا ان کی زندگی دیکھو، تم کہتے ہو ہم دمڑی پوری دیتے ہیں، اس لیے جب تک چمڑی نہ نکل جائے ہم کام کرائیں گے۔ اور حضور کی زندگی دیکھو، وہاں دمڑی کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، دمڑی تو اتنی تھی حضور کسی کو ایک بار دے دیتے تھے پھر وہ دینے والا بن جاتا تھا، وہ خود دینے والا، اور تم دیتے ہو تو زندگی بھر بھکاری دیتا ہے۔ ایک ہمارا دینا ہے، ایک حضور کا دینا تھا۔ وہاں دمڑی کی بات ہی نہیں تھی، حضور نے کسی کو ایک بات دے دیا تو وہ خود دینے والا بن جاتا تھا۔ اور چمڑی کا جہاں تک سوال ہے، چمڑی نکلنے کی بات کیا ہے؟ حضور خود کسی کی چمڑی اگر کم ہو رہی ہو تو اتنی خدمت اس کی کر دیتے کہ چمڑی اس کی موٹی ہو جاتی تھی۔ صرف بول نہیں رہا ہوں، مدینے کی مکے کی گلی سے آپ گزر رہے تھے، بات کہاں سے کہاں جائے گی، لیکن یہ علم ہے، مجھے حقیقت میں واللہ بتا رہا ہوں کہ مجھے خود پتا نہیں رہتا کہ میں کیا بولوں گا۔ مطالعہ تو کرتا ہوں وقت کا، لیکن ٹارگٹ نہیں رہتا کہ یہی بولنا ہے، یہی رٹ کے آنا ہے۔ بس یہاں بیٹھتا ہوں اور اللہ والوں کا فیض نکلتے جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ مجھے معاف کریں تو اچھی بات ہے، یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے یہ اللہ ہی اس کا رسول یا اللہ والے بلوا لیتے۔ گزر رہے تھے آپ تو آپ نے گھر کے اندر سے بہت درد بھری چیخنے کی آواز سنی، بہت گرد میں، بہت درد میں ڈوبی آواز تھی۔ راوی بیان کرتے وہ اس طرح آواز تھی جیسے دو چکیاں ہوتی نا آٹا پیسنے والی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، یا جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا، جو آٹے کی چکی ہوتی ہے وہ تو ابھی مشینری والی ہے نا، اور جو پرانے وقت کے لوگ ہیں جو ہاتھ سے پیسا کرتے تھے نا، ذرا اس زمانے میں کان لے کے جائیں اور اس کی آواز سنیں، اور یہ حدیث پاک جو راوی بیان کر رہے ہیں ان کا یہ مفہوم سمجھیں آپ۔ دو چکیاں جو پٹ ہوتے ہیں، جو ہاتھ سے پیسنے والی چکی ہوتی ہے گیہوں، اس میں جب گیہوں رکھ کر بیچ میں پیسا جاتا تو کیسی گھڑ 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 آواز آتی ہے نا،
اب وہ کیسی آتی وہ آپ کو اچھی طرح معلوم، میرا بھی بچپنا تھا، میں نے بھی دیکھا اپنی دادی کو پیستے ہوئے. تو جس طرح چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں گیہوں رکھ کر پیسنے کی آواز آتی تھی، راوی بیان کرتے اس درد میں وہ بندہ رو رہا تھا جیسے دو چکیوں کے بیچ میں گیہوں رکھ کر پیسنے کی آواز آتی ہے. جب درد بڑھتا ہے نا تب ایسی آواز آتی ہے، نہ بہت چیخ کر وہ آواز ہوتی ہے نہ بہت سسک کر ہوتی ہے. حضور کا گزر ہوا، اس درد بھری آواز پہ آپ کے کان مبارک گئے، اور وہ نہ سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ تم نہ کرم کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ حضور آئے تھے درد کا مداوا بن کر کے، یہ تو ہم ہے جو امت کو درد دینے کے پیچھے، کب اس کو درد دے، اور حضور درد کو دور کر دے. لوگوں نے بس اتنا ہی سمجھ لیا کہ نماز ہے اور تھوڑا روزہ رکھ لیں، تھوڑا حج کر لیں، تھوڑا عمرہ کر لیں، اور من کرے تو بھائی کہیں مزار پہ چلے. اسی کا نام لوگوں نے اسلام سمجھا ہے، اسی کو سمجھا، یہی بنیادی، پر اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ حقیقت یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی آدمی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. جن لوگوں نے صرف اسی کو اسلام سمجھایا نا، ماتھا رگڑ رگڑ کے کالا کر دیتے، اور حج کر کر کے لوگ سوچتے نام اعمال بھر دیا، عمرہ کر کے، اعتکاف کر کے، رمضان کے روزے رکھ. بہت سے ایسے ہوں گے، بہت سے ایسے، حضور فرما کے ایک نہیں بہت سے ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال میں سوائے اس کے لکھا نہیں ہوگا کہ بس اس نے یہ کیا ہے، اس کا ثواب کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ ایک بات یاد آتی ہے، کیوں نہیں ہوگا ذرا وہ بھی سمجھ لے. ایک بزرگ تھے، یہاں بزرگ بننے میں نہ جانے کتنا وقت لگے نہ لگے، بزرگ تھے، باقاعدہ بزرگ تھے. وہ ان کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہے تو بزرگ لیکن ان کو نہ عذاب ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے. اس کو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب گلستان اور بوستان میں، فارسی کی کتاب میں. ان کو نہ عذاب ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے، قبر میں بیٹھے کنارے، اور ان کے اطراف میں بہت سی ایسی قبریں ہیں جہاں مردے ہیں ان کو جنت کی نعمتیں مل رہی مگر ان کو نہیں ملا، حالانکہ وہ بزرگ تھے. اس سے ذرا اندازہ لگا لے نا، پھر ذرا مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اپنے حالات اچھے کر لیں. کام کچھ نہیں مل رہا، دیکھا تو کچھ نہیں مل رہا ہے، بیٹھے نہ عذاب ہو رہا ہے نہ ثواب ہو رہا ہے، درمیانی معاملہ ہے. تو پوچھا کسی نے کہ آپ تو بڑے اچھے تھے، ایسا کوئی عمل تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، باقی اللہ اس کا رسول بہتر جانا، یہ کس عمل کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کہا میری لکڑے کی دکان، لکڑیاں چیزا کا، جس کو ٹالو بولتے نا، لکڑے کا ٹال ہے، لکڑے کا کاروبار تھا. کھانا بنانے کے لیے لوگ لکڑیاں لے جاتے، تو گیس سلنڈر کا زمانہ ہے، کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں لے جاتے کسی کام کے لیے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس کو میں نے لکڑیاں بیچی. ذرا اچھے سے سننا، دل کے کان سے سننا، یہاں کے کان سے سنو گے نا تو یہی رہ جائے گا، جھاڑ کے نکل جاؤ گے، لیکن دل کے کان میں جگہ تو انشاءاللہ وہ زندگی بنا سکتی. صرف یہی ایک واقعہ زندگی بنا سکتی. کہتے کہ ایک آیا، اس نے لکڑیاں خریدی، میں نے اس کے سر پہ رکھ دی، سر پہ رکھی، اور سر پہ رکھنے کے بعد جب وہ پلٹا، گٹھیاں رکھی لکڑی کے، میں نے اس کو سہارا دیا، وہ پلٹا. تو جب وہ پلٹا تو پیچھے سے انہی لکڑیوں کے گٹھر میں سے جو انہیں اس کو میں نے بیچ دی تھی، بیچ دی تو میں مالک رہا نہیں، یہاں دوسروں کی چیز کا مالک بن کے ہم بیٹھے. ذرا سمجھنا چاہیے، وہ پلٹا، اس کا مالک ہو چکے، دے چکا تھا پیسہ، مالک بن گیا. وہ پلٹا، ان لکڑیوں کے گٹھر میں سے میں نے بس ایک لکڑی کا تنکا اٹھایا اور اس سے دانتوں کا خلال کر لیا. سندی لوگ کہاں بیٹھے ہو آپ؟ کیا سمجھ رہے ہو؟
کبھی کبھی سوچتا اس کے لیے کیا بولوں، اب میں کہاں تک سمجھاؤں، مجھے نہیں معلوم آپ کتنا من ہے، لیکن صرف یہی ایک واقعہ خدا کی قسم زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ساری چیزیں تھی ان کے پاس، میں نے کہا نا ماتھا گھس ڈالو، لیکن اگر کسی کا ایک تنکا بھی باقی رہے گا جنت میں جانے سے روک دیے جاؤ۔ پوچھا جائے گا ہو آر یو، کون ہو تم؟ کام نے یہ کیا تھا، کچھ نہیں، پھر دیے جاؤ۔ وہ ایک دن کا میں نے اس کا خیال کیا، اس وقت میں نے کھانا کھایا تھا، تھوڑا کچھ پھنس ہو گیا ہوگا دانت میں، تو میں نے ایک دن کا کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک دن کا اٹھایا، میں نے دانتوں میں خیال کیا، کہا بس اس کے قائمہ اٹھ چکے، پلٹ چکا تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ تن کا، ایک لکڑی تھوڑی نہیں، ایک تن کا نکالا تھا، اس کو پتا نہیں تھا، پتا ہوتا تو ویسے بھی معاف کر دیتا وہ کہ ایک تن کا ہے، لیکن اس کو پتا، اس کی بے خبری میں نے ایک تن کا لے لیا، بس وہ ایک دن کا بلا اجازت لینے کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے۔ بڑے بزرگ کو خاموش کیا کہ ابھی رکو ذرا، وہ جب مر کے دنیا میں آئے گا، اگر وہ معاف ایک دن کا کر دے گا تب تم کو نعمتیں ملے گی۔ جی صاحب، آگے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے مرنے کا وقت پورا نہیں ہوا، جب تک وہ مر کے یہاں نہیں آتا اور مجھے معاف نہیں کرتا، جب تک کہ مجھے اسی طرح رکھا جائے گا جس حال میں تو مجھے خواب میں دیکھ رہے۔ اس لیے کہتا ہوں جب تک زندہ ہو نا، اور کسی کا باقی ہے تو جا کے معاف کروا لیں تو ادا کرو، کسی کا دل دکھایا ادا کرو، کیونکہ تم اگر پہلے مر گئے تو جب تک وہ مر کے تمہارے پاس نہیں آئے گا تم میں، تم کو عذاب ہوتا رہے گا۔ ذرا سا جھک جاؤ اگر کچھ ہے تو، لیکن وہ جھکنا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کی بات تھی نا زمین پر، کہا ایک تو یہ کہ جو لوگ اکڑتے نہیں اللہ والے، لیکن جو لوگ اکڑتے ہیں فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اکڑ کر چل کر کے زمین کو پھاڑ ڈالو گے یا پہاڑ کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے، تو فرمایا وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑ کے برابر پہنچ سکتے ہو۔ آئی بات سمجھ لو، بات یہ کہا تھا، کہاں تم چمڑی نکال لیتے ہو، دمڑی عام مہینہ دیتے ہیں، عام مہینہ ہم مشاہدہ دیتے ہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، یہ ہمارے باپ کے نوکر ہیں، پھر بیٹے کو بھی بول کے جاتے بیٹے ذرا تم بھی دیکھنا ہی جو ہمارا نوکر تھا۔ وہاں حضور کی بات کر رہا ہوں، دمڑی تو ایسی تھی کہ ایک بات دے دیا تو پھر وہ دینے والا بن جاؤ، چمڑی تو ایسی تھی کہ پھر وہ چمڑی اس کی بڑھتی تھی تو اس کی صحت بن کے رہتی تھی۔ حضرت کعب ابن اسلمی کی بات میں کرنے چلا تھا، وہ حضور کے خادم خاص تھے، حضور کے خادم خاص تھے، تو ایک رات ایسا ہوا، حالانکہ آپ جو حضرت کعب ابن اسلمی کی ڈیوٹی یہ تھی، اپنے پر ڈیوٹی رکھی تھی، حضور نے نہیں لگائی، حضور کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو۔ جو حضور گھر میں خود جھاڑو تھے، جو نبی، یہ کون بتائے گا آپ کو؟ آپ کو تو بس پیر لوگوں نے ہاتھ چمانا بتایا ہے، جبہ چوم لو، ہاتھ چوم لو، اس کے بعد چلے جاؤ، کون بتائے گا یہ سب؟ اور کچھ مولوی لوگ ہیں بیچارے، ان کو پڑھی نہیں کہ امت کو کیسے راستے پہ لائے گا، کیونکہ امت کو وہ وہی چیز بتا دے جو ان کو اچھی لگتی ہے، جس میں اصلاح وہ بہت کم رہے گا، اصلاح کدھر رہ گیا ہے۔ حضرت کعب ابن اسلمی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی ڈیوٹی حضور نے نہیں لگائی تھی، انہوں نے خود کہا تھا یا رسول اللہ، میں جب آپ جو ہے رات میں اٹھے تو میں چاہتا ہوں نا کہ آپ کے لیے وضو کے لیے پانی رکھ دوں، مصلی بچھا دوں، آپ کی جوتیاں سیدھی کر دوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں یہ اس پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کہہ رہے کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کی نہیں مانتے، اس پر میں دلیل دے رہا ہوں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے دیکھیے ذرا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مصلی بچھا دیا، پانی رکھ دیا، دریا رحمت جوش میں تھا،
حضور کا دریا رحمت جوش میں فرمایا سل ربیہ سل تو ہوتی ربیہ تم مانگو مجھ سے آج کی رات جو مانگو گے تمہیں ملے گا. یہ وہی نبی بول سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دونوں جہان کی نعمت ہو. یہ نہیں کہہ رہے مانگو کتنا روپیہ دوں یا کیا دوں. جس نبی کو اختیار ہوگا با اختیار نبی ہی یہ جملہ بول سکتا ہے. سل ربیہ توتی ربیہ مانگو جو مانگنا تمہیں ملے گا جو مانگنا ہے. دریا رحمت جوش میں اور کیا مانگنے والے لوگ بھی تھے. 56 کروڑ کی چوتھائی مانگنے والے نہیں. مانگنا کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو خدمت میں یہاں آپ کی کرتا ہوں میں جنت میں بھی آپ کی خدمت کر سکوں. تم کو تمہیں سے مانگ لیا مل گئی کائنات. اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد. جی صاحب فرمایا ٹھیک ہے ربیہ دے دیا. کیا کہہ رہے ہیں یہ دے دیا ورڈ وہی بول سکتا ہے جس کے قبضے میں جس کے اختیار میں جس کے ملکیت میں جنت ہو. کہا کر دی دیا دے دیا. یہ نہیں کہ ذرا رکو جنت کی بات ہے میں ایسے کیسے فیصلہ کر دوں. ابھی جبریل کو بلاتا ہوں اللہ کا حکم لے کے آئیں گے پھر تو بتا نہیں. دے دیا. جو مالک ہوتا ہے نا وہی کہتا ہے دے دیا. کہا دے دیا. اب غیر ذالک ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو. اب غیر ذالک اب اتنی بڑی چیز مل گئی اب کیا مانگو. تو حضرت ربیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اب کچھ نہیں چاہیے. اب اس سے ارادہ کیا کہ حضور آپ کا ساتھ جنت میں مل گیا. ہو گئی بات. یہ حضور کو ماننے کی بات تھی. حضور کو ماننے کی بات تھی اور حضور کی ماننے والی بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ نے نہیں فرمایا ربیہ ایسا کہ ٹھیک ہے تم کو جنت مل گئی جنت میں میرا ساتھ بھی مل گیا اب تم آزاد ہو گئے ہو. جیسے آپ دامن تھام لیے نا کچھ مت کرو اب آزاد ہو. دامن تھام لو آزاد ہو گئے. آزاد کر دیتے اس کو. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. کہا بس اب کچھ نہیں چاہیے. فرمایا اعینونی یا ابن الاسلمی بکثرت السجود اعنی او کما قال. کہتے ہیں کہ اب تمہیں مل گیا جو تمہیں چاہیے تھا. کہاں یا رسول اللہ جو آپ نے کہا تھا مل گیا. کہا سنو سجدے کی کثرت کر کے تم میری مدد کیا کرو. کیا کرو سجدے کی کثرت کر کے. یعنی حضور نے یہ بتا دیا کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کو حضور کا ساتھ ملا. اس کے سجدے تو ایسے تھے ہی نہیں. اس کی نمازوں میں تو کمی تھی اس کے سجدوں میں تو کمی تھی. کم از کم یہ کوئی نہ کہہ سکے. اس لیے سجدہ کر کے میری مدد کرو. اعنی بکثرت السجود. یہ ہے اللہ والوں کی ماننے کی بات. صرف کون ماننے سے نہیں چلے گا. ہم تو اللہ والوں کو بہت مانتے ہیں. یہ نہیں مانتے تھے. ربیہ بن کعب اسلمی مانتے بھی تھے اور مانگا بھی ملی بھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک کام پہ لگا دیا کہ جتنا کر رہے ہو نا سجدہ یہ تو کرو اس کے علاوہ بھی اور سجدے کرو. یعنی تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی اس لیے کہ تمہارا مقام بڑھ گیا ہے. جب مقام بڑھتا ہے نا تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہی نبی مکے کی گلی سے گزر رہے تھے. ہاں لیکن اسی میں باعث ہو گیا. چلو اس واقعے کو رہن دیتے ہیں. تھوڑا سا ہم اسی کو لیتے ہیں جو بھی چل رہا ہے. حضرت بلال والی بات رہن دیتے ہیں کیونکہ یہ جلدی جلدی بول کے نہیں گزارنے میں اچھا لگے گا. تھوڑا تفصیل سے آپ سنیں. تو پہلے فرمایا ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا نا اللہ والوں کی نشانی. وہ بات اسی میں رہ گئی. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ والوں کی نشانی پہلی ہے کہ وہ زمین پر کرتے. دوسری نشانی ہے کہ وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے تو الجھتے نہیں. تیسری نشانی کہ وہ سجدہ اور قیام بہت کثرت سے کرتے سجدہ و قیامہ. چوتھی نشانی کہ وہ سب کچھ کر کے بھی جہنم سے پناہ مانگتے. پانچویں نشانی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ درمیانی معاملے میں خرچ کرتے. اور جلدی سے سنیں آپ
پانچویں ہو گئی نا. چھٹی نشانی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نہ وہ سجدہ کراتے ہیں. آئی بات بھیجے شریف میں کچھ پیروں کو دیکھا باقاعدہ سجدہ کراتے ہیں. تو پھر حضور کی وہ حدیث کا ہم کیا کریں گے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر زیب دیتا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا تو میں صرف عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. نہیں، وہ تو بولے ہم لوگ سجدے تعظیمی کرتے ہیں، تو عورت کیا سجدہ عبادت کرتی اپنے شوہر کا؟ عورت بھی تو سجدے تعظیمی کرتی نا. یا نکال کے بیٹھے نہیں بول تو ہم تو سجدے تعظیمی کرتے. ہاں جھک جانا ہے، ایسا نہیں ہے، جھک جانا ہے ادب سے، بہت جھک جانا ہے، بہت ہی زیادہ جھک جانا ان کی بارگاہ میں. لیکن سجدہ بولتے کس کو ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں الجبہۃ الوضع الجبہ علی الارض، وضع الجبہ علی الارض السجدۃ. فرمایا سجدہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے. پیشانی نہ لگنے پائے، باقی جھکو آپ جتنا جھکنا ہے. اور کچھ لوگوں کو مزہ آتا کہ پیشانی بھی پیر پہ رکھ دیتے. ماں کے قدم، ماں سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہے، سن لو، نہ باپ سے بڑھ کے کوئی مرشد ہے. ان کی بارگاہ میں بھی کہا گیا کہ کو قدم ہی صرف چومنا ہے، ماتھا نہیں رکھنا ہے. ماتھا صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. ماتھے کو اوپر کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ کہیں بھی جھکتا رہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے اونچی ذات اللہ کی ہے، اس لیے ماتھے کو بھی سب سے اونچا رکھا تاکہ سب سے اونچی ذات کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام جھکے. ہر کسی کے بارگاہ میں جھکا. سجدہ مت کرو، یہ ماتھا مت کرو. چومو آپ بڑھ کر کے، پیر و مرشد ہیں، چوم لو ان کا قدم، ماں باپ ہے چوم لو ان کا قدم. فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. نہ یہ جھکتے ہیں نہ جھکاتے. جھکاتے نہیں لکھا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. پھر آگے نشانی ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. دو نشانی اور گنائی کہ وہ ناحق کسی جان کو مارتے بھی نہیں. میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کو، ناحق کسی جان کو نہیں مارتے اور زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. اب آئندہ جمعہ ہم اس کو تھوڑا سا لیں گے یہیں سے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا. پھر وہیں گاڑی رک گئی نا، پھر آگے بڑھی نہیں، کیا کرے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق، اور جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. بالخصوص جمیل نامی وہ شخص، اس کے بارے میں سنا میں نے پچھلے جمعہ کو انہوں نے جو اعلان کیا تھا، گزارش کی تھی اپنے سلیم بھائی ایمبولینس والے ہیں نا جو شاہین میں رہتے ہیں، ان کا کچھ قریبی ہے الحمدللہ، کچھ اس کو ہوش آیا ہے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ وہ دماغ کا آپریشن سب سے ڈیفیکلٹ آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد ہارٹ کا ہوتا ہے. دماغ کا آپریشن ہوا، بچتے بہت کم لوگ ہیں، 19.9% لوگ نہیں بچتے. لیکن الحمدللہ دعاؤں میں کسی کی دعا لگی ہوگی، لگی. ہم نے میرا کام تھا صرف زبان ہلانا، قبول تو کرنا اس کا کام ہے. تو سنا ہوں کہ اس نے تھوڑی حرکت کی ہے. دعا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور صحت عطا فرمائے. جمیل نام ہے اس کا. اور جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں سب کو شفا عطا فرمائے. آزاد میدان کا اجتماع ہے آئندہ جمعہ سنیچر اتوار، اس میں بھی آپ لوگ شریک ہوں. اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ کو بھیجیں اور سنیچر اتوار مردوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.